السلام علیکم، میں حمزہ جاوید ہوں اور آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ہم تمام لوگ پہلے سے ہی بات کرتے آ رہے تھے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آئے گا۔ یہ تمام لوگ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب، یہ گتھی تمام کھلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت جلد اپنا عہدہ سنبھالنے والے ہیں، ایک مہینہ تقریباً رہ گیا ہے اور وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جو مذاکرات والے ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں جو لوگ، وہ بھی شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے۔ لیکن بہرحال ہم مدعے پر رہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رچرڈ گرینل ہیں، ان کو کل ایک عہدہ ملا جس کے اوپر جیو نیوز نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ عہدہ کیا تھا؟ انہوں نے باقاعدہ لکھا، ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر۔ یہ بات جیو نیوز نے ٹویٹ کی۔ جیسے ہی ٹویٹ کی، اس کے بعد رچرڈ گرینل صاحب آئے اور انہوں نے کہا I'll say it again، اور ساتھ جیو کو ٹیگ کیا اور کہا فری عمران خان۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی رچرڈ گرینل جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور یہ بات اس وقت تھوڑی کمزور تھی لیکن اب ذرا تھوڑی طاقتور ہو گئی ہے کیونکہ خصوصی ایلچی مقرر ہو گئے ہیں۔ اور ہم جنس پرست کیوں لکھا جیو نے؟ اور جیو کے لیے یہ دن یقیناً کل کا کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر بہت سے لوگ جو کہ امریکہ کے کانگریس کے لوگ تھے، انہوں نے اس کے اوپر بار بار ٹویٹ کرتے رہے اور انہوں نے حمایت کی رچرڈ گرینل کی کہ آپ نے درست بات کی ہے، اس طرح سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً پریشر تو بلڈ ہوگا اس کے بعد، کیونکہ رچرڈ گرینل کوئی عام شخص نہیں ہے۔ عام شخص نہیں ہے تو کون شخص ہے؟ کیونکہ اس چیز کا فیصلہ ہی اب ہوگا نا کہ رچرڈ گرینل کی کیا پاور ہے۔ کیا رچرڈ گرینل کے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ یا رچرڈ گرینل کوئی عام سا آدمی ہے، اس نے ویسے ہی بات کر دی؟ اچھا، رچرڈ گرینل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ وہ پہلے بھی امریکی سفارتکار رہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑی سی پاور ان کی سمجھی جا رہی ہے کہ زیادہ ہے۔ اچھا، پہلے جب دور صدارت تھا اس وقت نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر تھے رچرڈ گرینل صاحب، یعنی کہ نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر ہونا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کتنی پاور ہے۔ اچھا، یہ پہلے ہم جنس پرست جو ڈائریکٹر تھے امریکہ کی ہسٹری کے، وہ تھے، اور انہوں نے ایل جی بی ٹی کیو پر بہت بات کی، انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی۔ بہرحال ہمارے نزدیک بہت خراب بات ہے یہ کہ ایل جی بی ٹی کیو ہم غلط نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایل جی بی ٹی کیو بہت غلط معاملہ ہے کیونکہ ہمارے مذہبی حوالے سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا مارکا جو کہ مارا ہے ایل جی بی ٹی کیو کے لیے، ہم نے آواز اٹھائی ہے، پوری دنیا کے اندر آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر مرد ہے تو وہ مرد سے محبت کر سکتا ہے، اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس طرح والے معاملات کو یہ مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ ان کی پرسنل سائیڈ ہے۔ پاور کے متعلق بات ہو رہی تھی، کیا ان کے پاس اتنی پاور ہے؟ تو یہ پاور کی والی بات بھی کلیئر ہو گئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں، تو یقیناً جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالیں گے تو یہ اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ حکومت یہ بات سمجھے گی، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات میں تیزی برتے گی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہونے والے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو پراپر فیور ضرور ملے گی۔ اچھا، بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا امریکہ پریشر ڈالے گا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے؟ کیا اس ٹویٹ کے بعد حکومت یہ جو مذاکرات کر رہی ہے، کیا حکومت اپنے مذاکرات میں کچھ لچک دکھائے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے ان ٹویٹس کے بعد یا
ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے بعد؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔